جب 12 ربیع الاول آئی، 12 ربیع الاول کی صبح ہوئی تو اللہ رب العزت اپنے فرشتے جبرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ اے جبرائیل، تمہیں معلوم ہے کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے؟ اے جبرائیل، آج میرے حبیب دنیا میں جا رہے ہیں، میں اپنے حبیب کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اے جبرائیل، آج میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ جنت کو سجا دے۔ اے جبرائیل، آج میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس دنیا کو سجا دو، مشرقین میں جھنڈے لگا دیے جائیں، مغربین میں جھنڈے لگا دیے جائیں، کعبے کی چھت پر جھنڈے گاڑ دیے گئے، شیطان کو اس وقت اوندے منہ لٹکا دیا گیا۔ ہے جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شیطان کو اوندے منہ لٹکا دیا گیا۔ اور اس وقت شاعر ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو واحد ایک ابلیس تھا۔ سرکار کی ولادت کی خوشی جس شخص کو، جس ذات کو نہیں تھی، وہ ذات صرف ابلیس کی ذات تھی۔ ابلیس کو الٹا لٹکا دیا گیا، چیخنے چلانے لگا، چیخو پکار کرنے لگا، تو اس کے چیلے اکٹھے ہو گئے کہ سردار کیا بات ہے؟ کہتے ہیں آج بھی تو ہیں ان کے چہرے۔ تو سرکار کہ سردار کیا بات ہے، آج اتنی چیخو پکار کس لیے؟ تو ابلیس کہتا ہے کہ میرے چیلو، تم نہیں جانتے کہ آج تک ہم نے جو محنت کی تھی، آج اس ساری محنت پہ پانی پھر گیا۔ جو محنت ہم نے کی تھی اس دنیا میں اندھیرے لانے کے لیے، ان محنتوں پہ پانی پھر گیا۔ اے چیلو، تم نہیں جانتے، میں اس لیے چیخو پکار کر رہا ہوں کہ جو اندھیرے ہم نے پھیلائے ہیں، جو دنیا کی تباہی اور بربادی اور گناہوں کی طرف ہم نے مائل لوگوں کو کیا ہے، آج اس اندھیری دنیا کو جگمگانے والا ایک تارا آمنہ کے گھر میں نور بن کر چمک آیا ہے۔ وہ نبی کہ جب چھوٹے تھے تو تارے ساتھ چلا کرتے تھے، پورے گھر میں نور تھا۔ ایک روز اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے اور میں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا اور 14ویں رات کا چاند تھا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے والا چہرہ بنایا۔ تو میں پریشان ہو گئی کہ کیا ہو گیا، رات کا وقت تھا کہ حبیب کبریا علیہ السلام رونا چاہا، انہوں نے رونا چاہا۔ تو تھوڑی دیر بعد اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد دوبارہ دیکھا تو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ میں حیران ہو گئی کہ ابھی یہ رونا چاہ رہے تھے، ابھی یہ مسکرا رہے ہیں۔ جب میں نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ چاند، جب پنگھوڑا وہ جھولا دائیں جاتا وہ چاند بھی دائیں چلا جاتا، جب وہ جھولا بائیں جاتا وہ چاند بھی بائیں چلا جاتا۔ گویا رب کائنات اس دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے حبیب، میں نے تجھے اس دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس دنیا کو ہنسانے والا بنا کر بھیجا۔ اے حبیب، تو نہ رونا، جا ہم نے اپنے چاند کو تیرا جھولا بنا دیا۔ اس حبیب کبریا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں ہم کہ جس کی آمد، جس کی ولادت کی خوشی رب کائنات خود مناتے ہیں، جنتوں کو سجواتے ہیں، شیطان کو لٹکواتے ہیں، چاند کو کھلونا بناتے ہیں۔ وہ حبیب کبریا جو دنیا سے آسمان تک نور کو حائل کرتے ہیں۔ جی، گویا پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اس کے حبیب کا مولود منانا، اس کے حبیب کا میلاد منانا۔ اور پھر 12 ربیع الاول کا دن تھا،
جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، آج یہ جو ہم جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، شاید کوئی یہ سوچے کہ یہ مواجرہ کیا ہے، اسلام میں یہ کیا ہے، شریعت میں یہ نہیں ہے، اسلام میں اتنی سختی بھی نہیں ہے، شریعت ایسی بھی نہیں ہے، یہ ہم لوگوں نے خود بنا دیا ہے، شریعت کو اتنا سخت، دین کو اتنا سخت ہم لوگوں نے خود بنایا ہے۔ تو سنیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینے والوں کو خبر ہو گئی، صبح کا وقت تھا، مدینے والوں کو خبر ہو گئی، بچے گلیوں میں نکل آئے، عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی، مرد حضرات جلوس لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جلوس لے کر گلیوں میں نکل آئے، اور بچیوں نے دف بجائی، دف اٹھا لی اور گانا شروع کر دیا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا۔ یہ وہ گیت گایا بچیوں نے اور دف بجا کر گایا، دف بجا کر گایا، مدینے کی عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں اور استقبال کرنے لگی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے آنے سے پہلے ہمیں جوتے کی نوک سمجھا جاتا، وہ نبی جن کے آنے سے پہلے ہمیں ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا، وہ نبی جن کے آنے سے پہلے ہمیں زندہ دفن کر دیا جاتا، ہمیں مرد کے لاشے کے ساتھ بٹھا کر آگ لگا دی جاتی، آج وہ نبی جس نے عورت کو عورت کی عزت دی ہے، جس نے عورت کو عورت کی عزت سمجھائی ہے، آج وہ نبی ہمارے شہر میں آ رہے ہیں، تو اس شہر میں آنے کی خوشی منانے کے لیے وہ چھتوں پر چڑھ گئی، دف اٹھا لی اور گانے لگی، اور صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ خدا کی قسم اس وقت حبشہ کے کچھ لوگ بھی تھے، حبشہ کے کچھ، حبشہ کے لوگ حبشی تھے، کالے، موٹے ہونٹ، بدے رنگ، جن سے دنیا میں نفرت کی جاتی تھی، گوروں کو برتری دی جاتی تھی کالوں پر، کالے تھے حبشہ کے لوگ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عزت دی تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کے مدینہ میں آنے کی خوشی، خدا کی قسم ہے کہ حبشہ کے لوگ کھڑے ہو کر ناچنے لگے اور کہنے لگے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، کہ خدا کی قسم کہ محمد نیک روح ہے، کہ محمد نیک روح ہے، ناچنے لگے وہ شخص، کس لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اے عورتوں رک جاؤ، یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ دف بجا کر گانے گانا یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ نعتیں پڑھنا شریعت میں نہیں ہے۔ حبشہ کے لوگوں کو منع نہیں فرمایا کہ یہ گیت مت گاؤ محمد عبد صالح، ایسا مت کرو، یہ شریعت میں منع ہے، نہیں، منع نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچیوں سے پیار فرمایا، حبشہ کے ان لوگوں کے لیے دعائیں فرمائی۔ تو آج ہم بھی اسی ذکر میں ہیں، آج ہم بھی اسی ذکر کے لیے اکٹھے ہیں، ہے جی۔ اور یہ جگہ جگہ پر یہ لکھا ہے، یہ جشن عید میلاد النبی، اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل کر لیتے ہیں، یہ کیا ہے عید؟ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ شریعت میں صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو اس کی بات ٹھیک ہے، شریعت میں دو ہی عیدیں ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہی نہ اور وہ دنیا میں نبی مبعوث ہی نہ ہوتے تو یہ عیدیں تمہیں کون دیتا؟ ہاں جی، یہ عیدیں، عید الفطر تمہیں کون دیتا؟ تو یہ تو عیدوں کی عید ہے، اور عید کا مطلب کیا ہے؟ لغت کھول کر دیکھیے تو عید کا مطلب ہے انعام کا دن، خوشی کا دن۔ عید کا مطلب کیا ہے؟ خوشی کا دن، انعام کا دن۔ اور ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے کہ جب تمہیں کوئی انعام دے تو اس کا ذکر کرو، لوگوں کو بتاؤ
کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے، لوگوں کو بتاؤ کہ اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، یہ انعام کا دن ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ عید کا دن ہے۔ حدیث پاک میں حدیث گواہ ہے کہ جمعہ عید کا دن ہے، کس لیے؟ پھر دوسری حدیث میں اس کا جواب بھی دے دیا کہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی جمعہ کے دن ہوئی تھی اور ان کی وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی تھی اور قیامت بھی جو ہے یہ بھی جمعہ کے دن پہ ہوگی۔ گویا پتہ چل گیا کہ جمعہ کے دن کو جو عید کا دن قرار دیا گیا، 12 ربیع الاول کی بات نہیں، جمعہ کے دن کو عید کا دن جو قرار دیا گیا، اس کی وجہ کیا بتائی گئی کہ اس دن ابو البشر حضرت آدم اس دنیا میں آئے تھے، تو وہ تو اللہ کے نبی تھے، اور جس دن پھر نبیوں کے سردار آئے اس دن کا عالم کیا ہوگا؟ اس دن کا عالم کیا ہوگا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، وہاں کے لوگ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ کہ اے اللہ کے رسول، یہاں کے جو یہودی لوگ ہیں، مسلمان نہیں، یہودی جو لوگ ہیں وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس لیے؟ معلوم سب تھا، لیکن پوچھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کا دن تھا جب فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، پھر اس خوشی میں، فرعون سے نجات پانے کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اس خوشی میں تو یہ اللہ پاک کا انعام تھا نا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، جشن میلاد النبی، زندہ باد۔ کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ان پر احسان کیا کہ ان کو فرعونیت سے نجات دے دی، تو انہوں نے خوشی میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا۔ تو ہزاروں سال بعد اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ اے میرے صحابہ، آج کے بعد تم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرو۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے تو یہ مشابہت ہو جائے گی۔ تو پیارے آقا نے منع نہیں فرما دیا کہ نہیں بس اب بند کر دو، یہ میرا حکم تھا اب ختم ہو گیا، نہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو پھر ایسے کرو، یا 9 کا روزہ ساتھ ملا لو یا 11 کا روزہ بھی ساتھ ملا لو۔ پھر 9 اور 10 محرم کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے شروع ہوا۔ گویا پتہ چل گیا کہ کوئی بھی دن جب انسانوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی انعام اترتا ہے، کوئی احسان ہوتا ہے، تو اس احسان کے بدلے میں نیکیاں اپنانا، نیک عمل کرنا، اس کی خوشی منانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس دن کی یاد منانا، اس وقت کی یاد کرنا اور اس وقت کا ذکر کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ ہم بھی اسی سنت کے لیے، اسی یاد کو لے کر بیٹھے ہیں جی، اسی یاد کو، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ المدد، کہ یا رسول اللہ المدد۔ ہم المدد کیوں کہتے ہیں؟ تو کوئی بھی چیز دنیا میں اگر کوئی شخص، تو اس بات کا یہ بڑی توجہ کی بات ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی سے اس چیز کی توقع رکھے کہ
یہ شخص مجھے فلاں چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر عطا کرے تو وہ مشرک، تو وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، کوئی شک نہیں۔ اور مدد، جہاں تک مدد کا تعلق ہے تو شریعت میں متعلقاً مدد مانگنا ناجائز نہیں، حرام نہیں۔ مثال کے طور پر میں کسی شخص کو کہتا ہوں کہ بھائی مجھے 1 لاکھ دے دو، میری مدد کر دو، میں اس وقت مصیبت میں ہوں، تو میں نے شرک کر دیا۔ ہے جی، دے گا وہ بھی، اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے تو وہ مجھے دے گا۔ لیکن اگر میرا یہ نظریہ ہے کہ بھائی 1 لاکھ مجھے دے دو، میری مدد کر دو، اگر میں نے یہ کہہ دیا تو مطلب کیا کہ میں نے شرک کر دیا؟ نہیں، کہ وہ شخص جو عطا کرے گا وہ اللہ رب العزت کا اس کو عطا کردہ ہوگا تو وہ مجھے عطا کرے گا، وہ مشکل وقت میں میرے اس وقت کام آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کی اتنی عنایتیں ہیں، یہ میں نہیں کہتا۔ کھولیے قرآن، اٹھائیے قرآن، قرآن میں پہلے پیجوں پر اللہ رب العزت کے 99 نام دیکھیے، اور پھر آخری پیجوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام دیکھیے۔ اگر ان میں سے کسی میں فرق ہے تو پھر مجھے بتایا جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ وہ صفات جو اللہ رب العزت کی ہیں، وہ 99 صفات جو اللہ پاک کی ہیں، وہ بھی رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے۔ یہ 99 صفات سیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی ذات نے عنایت فرمائی۔ تو ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں ہم سے کوئی یہ کہے کہ یا رسول اللہ المدد کہنا شرک ہے، تو قیامت کے روز کیا یہ شرک کا فتویٰ ختم ہو جائے گا، یا اس وقت شریعت کے احکامات بدل دیے جائیں گے؟ چلتے ہیں میدان محشر میں، چلتے ہیں میدان محشر میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس روز یہ حدیث پاک گواہ ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، ہزاروں کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوں گے، اور اس وقت تانبے کی زمین ہوگی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آج تو سورج کی پشت ہماری طرف ہے، اس وقت 1.25 میل پر سورج ہوگا اور اس کا اصلی چہرہ ہمارے سامنے ہوگا۔ وہ روز ہوگا، میدان محشر ہوگا۔ اس روز کو میدان محشر کہا جاتا ہے، اور کفار کا عالم یہ ہوگا، یہ حدیث پاک ہے، کفار کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اپنے پسینوں میں غوطے لگا رہے ہوں گے اس میدان محشر میں، اور ابھی تک حساب کتاب جاری نہیں ہوا ہوگا۔ لوگ مر رہے ہوں گے، شدت کی گرمی ہوگی، تو لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے کہ کیا کیا جائے، اتنی گرمی، تانبے کی زمین، 1.25 میل پہ سورج، کیا کیا جائے؟ اللہ رب العزت کے حضور کوئی ایسی درخواست کی جائے کہ کم از کم جنت دوزخ تو بعد کی بات ہے، حساب کتاب تو شروع کیا جائے۔ ابھی حساب کتاب بھی جاری نہ شروع نہ ہوگا کہ جنت دوزخ تو بعد کی بات ہے، بعد میں بھگت لیں گے جنت یا دوزخ، کم از کم حساب کتاب تو شروع ہو جائے۔ تو ان میں سے ایک ان کو مشورہ دے گا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں ابو البشر آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ان کی بارگاہ میں جا کر درخواست کرتے ہیں کہ یا ابو البشر، آپ اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو جائیے، اللہ رب العزت سے سفارش کر دیجئے کہ کم از کم حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اس دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کہ آج یہ منصب میرے پاس نہیں ہے، جاؤ نوح کے پاس چلے جاؤ، کہ آج یہ منصب میرے پاس نہیں ہے، ایسا کرو نوح کے پاس چلے جاؤ، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ لوگ دوڑتے دوڑتے، ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان سے جا کر عرض کریں گے کہ ہمیں حضرت آدم نے بھیجا ہے، ابو البشر نے بھیجا ہے، تو آپ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو حساب کتاب شروع ہو جائے۔
تو نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ اذهبوا الی غیری، آج یہ منصب میرے پاس بھی نہیں ہے، آج یہ منصب میرے پاس بھی نہیں ہے، ایسا کرو جاؤ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ پھر وہاں سے دوڑتے پریشان، نہ بھوک ہے، پیاس ہے، پینے کو پیپ ہے، پسینہ ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ لوگ دوڑیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کیا ابراہیم ہمیں نوح نے بھیجا ہے، کم از کم آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کر دیجیے۔ تو ابراہیم بھی یہی جواب دیں گے کہ اذهبوا الی غیری، آج یہ منصب میرے پاس بھی نہیں ہے، ایسا کرو کہ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ تو ساری لوگ، وہ ساری قوم دوڑتی دوڑتی موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی، موسیٰ سے بھی یہی گزارش کرے گی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ رب العزت ان کے دل میں، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں الہام دیں گے کہ ایسا کرو، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج دو۔ تو موسیٰ کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، آج یہ منصب میرے پاس بھی نہیں ہے، آج اس منصب کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قوم دوڑے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی، درخواست پیش کرے گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، حقی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ کہ یا رسول اللہ المدد، اگر یا رسول اللہ المدد کہنا دنیا میں شرک تھا یا شریعت میں منع تھا تو بروز قیامت کیا یا رسول اللہ المدد کہنا نہ پڑے گا؟ تو اس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، یہ نہیں فرمائیں گے۔ پیارے آقا فرمائیں گے کہ انا لہا، ہاں میں ہوں اس کے لیے، ہاں میں ہوں اس کے لیے، اور جب یہ لوگ دیکھیں گے تو مجھے اس روز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسجود پائیں گے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یہ نہیں فرمائیں گے کہ بدبختو، ساری عمر تمہیں توحید کا درس دیتا رہا، ساری عمر تمہیں شریعت بتاتا رہا، دنیا میں تو شرک کرتے آئے ہو، آج بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہو۔ دنیا میں جس رب کا تمہیں بتاتا رہا، آج وہ رب جو خود تمہارے سامنے موجود ہے، تو اس رب کے پاس ڈائریکٹ جانے کی بجائے پھر میرے پاس آئے ہو۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں فرمائیں گے، ایسا نہیں فرمائیں گے، فرمائیں گے انا لہا، اور پھر سربسجود ہو جائیں گے۔ تو ان کے سجدے کی وجہ سے حساب و کتاب شروع کیا جائے گا، پھر حساب کتاب کا میزان جاری ہوگا۔ کچھ لوگوں کے حساب کتاب اعمال نامے دائیں ہاتھ میں، کچھ کے بائیں ہاتھ میں، کچھ جنت میں، کچھ دوزخ میں، کچھ حساب و کتاب کے میزان پر کھڑے ہیں، کچھ حساب و کتاب کے میزان پر ابھی کھڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جب جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت یہ پورا پروسیجر ہے، میدان محشر ہے، پھر اس کے بعد ترازو لگے گا، میزان سجے گا۔ تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا، اے انسان، اے لوگو، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو میدان محشر ہے یہ تمہارا اعمال نامہ تولنے کے لیے بنایا گیا؟ نہیں۔ تم کیا سوچتے ہو کہ اللہ نہیں جانتا کہ یہ جنتی ہے اور یہ دوزخی ہے؟ ایک شخص آیا، جاؤ بھی جنت میں چلے جاؤ، دوسرا آیا، جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، تیسرا آیا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ کیا اللہ رب العزت اس چیز پر قادر نہیں؟ اور اللہ رب العزت کی عطا سے تو یہ جو کرامن کاتبین
ہمارے یہ بیٹھے ہیں دائیں بائیں بازو پر، اللہ کی عنایت سے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم دن بھر میں کیا کیا کرتوت کرتے ہیں. تو میدان معاشر کس لیے سجایا جا رہا ہے؟ یہ اتنا بڑا یہ پروسیجر، یہ لوگوں کی پریشانیاں، یہ ایک نبی سے دوسرے نبی کے پاس قوم کو امت کو بھیجنا، یہ کس لیے ہے؟ اگر اعمال نامہ ہی جاننا ہوتا تو کیا اللہ رب العزت نہیں جانتے کہ یہ شخص جنتی ہے اور یہ دوزخی ہے؟ کرامن کاتبین نہیں جانتے؟ جانتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ میدان محشر کو یہ جو سجایا گیا ہے، جس طرح آج ہم نے عید میلاد النبی کی اس محفل کا انعقاد کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ انعقاد جو بزم محشر ہوگا اس کا مقصد صرف اتنا ہے، فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سبحان اللہ. کہ بزم معاشر کا انعقاد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے آ گئے تھے، کچھ ان کی ولادت کے بعد جیسے ہم آ گئے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو پورے طریقے سے نہیں جانا، ہم ان کی عظمت سے پوری طریقے سے آشنا نہ ہو سکے. تو گویا اللہ رب العزت میدان معاشر میں یہ دکھانا چاہیں گے کہ اے پہلی اور آخری امتوں، اے تمام لوگوں، یہ جان جاؤ کہ آج میرے علاوہ اس میدان معاشر میں کسی کی حکومت ہے تو وہ میرے نبی کی ذات ہے. اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، احمد مصطفیٰ، مرحبا، شہرائے ودھا، مرحبا مرحبا. تو وہ میرے نبی کی ذات ہے. اور یہ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک گواہ ہے، صحاح ستہ، ابن ماجہ، ابن مسلم، ترمذی شریف، بخاری شریف کہ نبی کریم، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اگر شفاعت کا حق کسی کو ہوگا تو وہ صرف میری ذات ہوگی. شفاعت فرماؤں گا، جس کو چاہوں گا اپنی مرضی سے بھیجوں گا. تو میدان محشر کے اس سج جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کہیں گے کہ اے حبیب کبریا، جائیے اور اور اگر آپ کی امت کا کوئی ایک شخص بھی جہنم میں ہے جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے تو اس کو نکال باہر لائیے، میں اس کو بھی بخش دوں گا. اس نبی کی عظمت دیکھیے. کیا اللہ پاک نہیں جانتے کہ جس شخص کو میں نے جہنم میں بھیجا ہے اس کے دل میں رائی برابر ایمان ہے؟ کیا اللہ رب العزت یہ چیز نہیں جانتے؟ پھر یہ کام اپنے نبی سے ہی کیوں کروایا؟ یہ کام اگر اللہ رب العزت خود کر سکتے تھے تو اپنے نبی سے کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف اس لیے کہ آج جہنم والے بھی جان جائیں. جنت والے تو جان گئے لیکن آج جہنم والے بھی جان جائیں کہ اگر آج کوئی اپنی شفارت سے جہنم سے بچانے والا ہے تو وہ بھی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں گے جہنم کی طرف، دیکھنے جائیں گے جہنم کے کنارے پر کہ میرا کوئی امتی جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر. جہنم کی گہرائی کتنی ہے معلوم ہے آپ کو؟ جہنم کتنی گہری ہے؟ جہنم کتنی گہری ہے کہ فرشتوں کے پر بھی جل جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ مسجد نبوی، روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ہمراہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے. اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز تھی؟ اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز تھی؟ تو صحابہ خوش عقیدہ تھے، کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک چٹان تھی جسے آج سے 70 سال پہلے اللہ رب العزت نے جہنم میں پھینکا تھا، آج یہ اس کی تہ تک پہنچی ہے. اتنی گہری ہے جہنم کہ یہ وہ چٹان ہے، کنکر نہیں، کوئی پتھر نہیں جو ہوا سے ادھر ادھر چلا جائے گی، چٹان ہے.
کہ یہ ایک چٹان تھی جسے اللہ رب العزت نے آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا تھا، آج یہ اس کی تہ تک پہنچی ہے۔ اگر میرا نبی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر جہنم میں سے آنے والی پتھر کی اس آواز کو سن سکتا ہے اور اس کی صحبت میں بیٹھے وہ صحابہ سن سکتے ہیں، تو کیا وہ نبی آج مدینے میں بیٹھ کر یہاں پر اپنے غلاموں کا پڑھے جانے والا سلام نہیں سن سکتے؟ کوئی شک نہیں، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اتنی سماعت کی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ مدینے میں بیٹھ کر بھی ہم غلاموں کا سلام سن سکے۔ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ۔ پاس والوں کو کیا پتا کہ دور سے بھی سلام ہوتے ہیں؟ جی، پاس والوں کو کیا معلوم کہ دور سے بھی سلام ہوتے ہیں؟ کیا یہ اللہ رب العزت نہیں جانتے تھے کہ ایسے امتی بھی ہوں گے جن کے پاس آنے جانے کا خرچ نہیں ہوگا، بہت غریب ہوں گے، اپنی زندگیوں میں مگن ہوں گے، اور وہ اس وقت آئیں گے جب میرے حبیب اس دنیا سے پردہ پوشی اختیار کر جائیں گے، تو وہ میرے نبی کے پاس چل کر کس طرح سے آئیں گے؟ تو یہ بھی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مجھے میری امت کے جو بھی شخص کو میرے امتی جو بھی درود پڑھتے ہیں وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، التحیات میں ہم کہتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ نہ کہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ السلام علیکہ ایھا النبی کا مطلب کیا ہے کہ اے نبی تم پر سلامتی ہو، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ گویا کہ انسان کسی چیز کو حاضر ناظر جان کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو، تو کیا یہ کہنا منع ہے؟ کیا یہ کہنا شرک ہے؟ کیا نماز میں یہ پڑھنا شرک ہے؟ نہیں۔ پتہ چل گیا کہ ہم ہر وقت میں جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اور سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا کیا ہے؟ فرض۔ تو گویا نبی کی ذات اگر کوئی شخص فرض ادا نہ کرے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار، قرضدار۔ تو وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار کہلاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات العیاذ باللہ نعوذ باللہ ہر گناہ سے پاک ہے، ہر گناہ سے پاک ہے وہ ذات۔ اٹھانے والے تو اللہ پر بھی انگلیاں اٹھا دیتے ہیں، اٹھانے والے تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک مکمل سراپا حیات تھی، ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ تھی۔ اس کے باوجود، ان کی دعوت و تبلیغ کے باوجود ابو جہل ایمان کیوں نہیں لے کر آیا؟ کیا نبی نے ان کو دعوت نہ دی تھی؟ ابو لہب ایمان کیوں نہ لے کے آیا؟ ابو لہب ایمان کیوں نہ لے کے آیا؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت دیتے ہیں، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اے حبیب یہ اندھے گونگے بہرے ہیں، یہ کبھی نہیں پلٹیں گے دین کی طرف۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، تیرے وطہا مرحبا مرحبا۔ تو یہ بدبختی اس دل کی ہوتی ہے جو خود فیوز ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر 10 بلب لگے ہوئے ہیں، ایک قطار میں 10 بلب لگے ہوئے ہیں، جب کرنٹ بہنا شروع ہوتا ہے تو 9 بلب جل جاتے ہیں اور ایک بلب نہیں جلتا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تو کرنٹ ہی خراب ہے، یہ تو کرنٹ ہی خراب ہے کہ اس نے 10واں بلب کیوں نہیں جلایا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ کرنٹ بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ 9 بلبوں کو روشن کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 10واں جو بدبخت ہے یہ خود خراب ہے، یہ خود اندھا ہے، اس پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے، یہ کبھی نہیں سمجھے گا عظمت رسول کیا چیز ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک عاشق رسول تھا، ایک گستاخ رسول تھا،
دو علماء کرام تھے، دونوں عالم تھے، تو دونوں کا مناظرہ ہوتا رہا، 3 دن تک یہ مناظرہ چلتا رہا، 3 دن تک۔ تو عاشق رسول ایک دن بڑے پریشان ہو گئے رات کے وقت، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسجود ہو گئے کہ اے اللہ پاک، میں 3 دن سے قرآن کھول رہا ہوں، میں 3 دن سے حدیث کھول رہا ہوں، میں اولیاء اور بزرگوں کی کتابیں کھول رہا ہوں، صرف اس لیے کہ تیرے محبوب کی عظمت کو ظاہر کر سکوں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی دلیل لے آتا ہے۔ یا اللہ رب العزت، میں تنگ آ گیا ہوں، اے پروردگار اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت فرما۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں الہام فرما دیا اور وہ سکون سے سو گئے۔ اس رات انہوں نے کوئی قرآن نہ کھولا، کوئی حدیث نہ کھولی، کسی بزرگ کی کوئی حکایت نہ کھولی۔ اگلے دن پھر مناظرے میں آ گئے، تو اس دن آ کر کہتے ہیں، تو وہ گستاخ رسول وہ بھی سامنے آ گیا، تو اس سے کہنے لگے کہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی دلیل لے آتا ہے، آج میں تجھ سے ایک سوال کروں گا اور تو اللہ رب العزت کی ذات کو حاضر و ناظر جان کے مجھے اس سوال کا جواب دے گا۔ لاکھوں کا مجمع ہے، لوگ بیٹھے ہیں، تو دو علماء دونوں آمنے سامنے ہیں، تو کہنے لگے کہ آج میرا تجھ سے ایک ہی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ میں 3 دن سے قرآن کھولتا ہوں، میں 3 دن سے حدیث کھولتا ہوں، میں بزرگوں کی حکایات کو پڑھتا ہوں، صرف اس لیے کہ مجھے میری نبی کی عظمت کا کوئی پوائنٹ مل جائے، لیکن تو بتا کہ تو کس سے یہ کتابیں کھولتا ہے؟ قرآن تو تو بھی کھولتا ہے، حدیث تو بھی کھولتا ہے، بزرگوں کی حکایت تو بھی کھولتا ہے، مجھے یہ بتا کہ تیرے کھولنے اور میرے کھولنے میں فرق کیا ہے؟ کیا میں نبی کی قرآن کو اس لیے نہیں کھولتا کہ میں نبی کی عظمت کو ظاہر کر سکوں، اس عظمت کو بتا سکوں جس عظمت کو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ کہ اے حبیب، ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ گویا پتہ چل گیا کہ سارا عالم، سارے لوگ رضا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کی، لیکن میرا رب رضا چاہتا ہے اپنے حبیب کی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ نعرہ حیدری، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ قرآن ہے کہ اے حبیب، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم آگے سے کیا، سبحان اللہ، قربان جائیے ایسے نبی پر، ایسا احسان ہم پر کیا، ایسا احسان ہم پر کیا کہ ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا کہ اس دن بھی فرمائیں گے کہ اے اللہ رب العزت، اگر یہی بات ہے تو میں تو پھر اس وقت خوش ہوں گا جب میری امت کا ایک ایک شخص جنت میں چلا جائے گا، سبحان اللہ۔ میں تو اس وقت خوش ہو جاؤں گا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہو گئی تو ہر نبی کو اللہ رب العزت کچھ دعائیں عنایت فرماتے ہیں جو کبھی رد نہیں کی جاتی۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اللہ رب العزت سے وہ دعا کیجئے کہ وہ آپ کے بیٹے کو زندہ کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، نہیں، وہ دعا میں نے اپنی امت کے وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے کریم نبی، ایسے کریم نبی، اس نبی کے ملنے پر ہم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں اس نبی کی ذات میں پیدا فرما، ہمیں خاتم النبیین کی امت میں پیدا فرما۔ کیا ہم نے دعا کی تھی؟ کیا ہم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرما، اے اللہ ہمیں عشق مصطفیٰ عطا فرما؟ کیا ہم نے دعا کی تھی؟ نہیں، یہ اس ذات کی برکت ہے۔ اگر آج آپ سب لوگ، ہم سب لوگ اگر آج کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو اس ذات کی عنایت ہے۔
اگر ہم لوگ آج مرتے ہیں تو ہمیں قبر نصیب ہوتی ہے، اس قبر کے بعد ان کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، اور زندگی میں ان کے اخلاقیات اور ان کی سیرت سے ہمیں اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے، تو کیا یہ اس نبی کا احسان عظیم نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے؟ کیا یہ عید کا دن نہیں ہے؟ تو گویا پتہ چل گیا کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا یہ اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تواسط سے تمام صحابہ اکرام اور صحابیات اور تمام اولیاء اکرام کی سنت ہے۔ تو یہ اس نبی کی ذات جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ النبی اولا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نعوذ باللہ ہمارے جیسے ہیں، وہ ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، نبی کی عزت اپنے باپ کی جتنی کرو، ان کی ذات میں اتنا حد سے نہ بڑھ جاؤ کہ اللہ رب العزت کے قریب کر دو۔ تو یہ میری بات نہیں، یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ اور اس کی رسول کی حمد آرائی، اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی ایسے کرو، اتنی زیادہ کرو کہ حد سے گزر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کون کوئی ہوتا ہے کہ نبی کی حد، اس کی عزت کو حد دے سکے؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں سورہ احزاب میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی، کہ میرا نبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا حبیب تمام مومنین میں سے افضل ہے، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔